کسی بھی سمت سے مجلس میں آئیں گے، میرے بعد جن محترم کو میرے مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، ان کی پہچان مظلوم کا مصائب ہے، وہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ میں فقط ایک آنسو کے لالچ میں کھڑا ہوں، جو آپ کی اور میری بخشش کا یقیناً میری تو بخشش کا سامان ہو جائے، اور اسی پہ سلام کر رہا ہوں۔ پیاس سے سامعین یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو آ رہے ہیں وہ پیاسے ہیں، پیاسے کسی بھی سمت سے مجلس میں آئیں گے، ہر آنکھ اپنے حصے کا ماحول نم رکھے۔ دو مصرے اور سنیے جون ایلیا کے۔ اور سامعین گرامی، عزت حسین کی قسم ہے، بندہ کربلا ایسی لکھ ہی نہیں سکتا جب تک وہ اندر سے زخمی نہ ہو۔ اب یہ میرا مضمون نہیں ہے، میں عزت حسین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، یہ دنیا غالب اور میر تک کی میر پہ کھڑی ہے۔ وہ بادشاہ امیر خسرو سے لے کر آج تک 750 سال کی تاریخ بتا رہا ہوں، ورنہ یہ غالب تو 250 سال پہلے کی بات ہے۔ میں 750 سال پرانی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ قلم صاحب قلم لکھت وری کی دنیا میں ایسا کوئی بندہ آج تک نہیں گزرا جس نے قلم اٹھایا ہو اور اسے کربلا کا سہارا نہ لینا پڑا۔ آپ کو ڈیپ ہونا پڑتا ہے، آپ کو گہرا ہونا پڑتا ہے، صاحب قلم ہونے کے لیے آپ کو اندر سے زخمی ہونا پڑتا ہے، اور زخمی ہونے کے لیے آپ کو کربلا لکھنی پڑتی ہے۔ میں ممبر پہ دعویٰ کر رہا ہوں ان ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں، مجھے آپ وہ بندہ بتائیں جس نے قلم اٹھایا اور اس نے کربلا نہیں لکھی۔ تو ہمارے یہاں جناب میر انیس علیہ الرحمہ مشہور وہ ہی ایسے گئے کہ میرے مولا کے کچھ خاص غلام بھی تو ہوتے ہیں، میرے مولا کے کچھ اپنے خاص بھی تو ہوتے ہیں غلام جن سے انہوں نے لکھوانا ہوتا ہے، ورنہ ہر کسی نے کربلا لکھی اور ایسی کربلا۔ میں دو مصرے آپ کو جون ایلیا کے سناتا ہوں۔ سامعین کرامی، مجھے عزت حسین کی قسم ہے، رات بستر پر بھی رونے کے لیے نہ بلکنے کے لیے یہ دو مصرے کافی ہیں، شاید اس سے زیادہ غربت میں اس کے بعد بھی بیان نہ کروں۔ مصرع قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا۔ اللہ اکبر۔ قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، کچھ کہتے ہیں امیر انیس کا مصرع ہے، کچھ کہتے ہیں اختر چنیوٹی کا ہے، جس کا بھی ہے وہ جہاں بھی ہے مالک اسی جہان میں اس کا اچھا کریں۔ مصرع بہت بڑا ہے، ہر بات سامعین کرامی کتاب میں نہیں ہوتی، بلکہ کتاب سے زیادہ باتوں کا تعلق فطرت سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مصرع سنا رہا ہوں، آپ وزن کیجئے گا کہ میں نے بات کیا کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک دکھ ہے میرے محترم۔ سرکار فرما گئے تھے، عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ایک روایت سنی ہے، میں ممبر اپنے محترم کے حوالے کروں۔ سامعین گرامی، قبیلہ بربر کا ایک فرد روایت کرتا ہے، میں عامل تھا، میں عمل کرتا تھا، میں چلے کاٹتا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے، ایک بار میری جناب ظافر جن سے ملاقات ہوئی۔ اب طویل مضمون ہے، اس نے سوال کرنے شروع کیے، ظافر بتائیں کربلا میں وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا۔ جب تمام سوال اس کے ہو گئے تو اس نے آخری سوال کیا، ظافر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اب آپ اپنے بارے میں بتائیں، کربلا میں وہ کون سا مقام تھا جو واقعتاً آپ پہ بھی کڑا گزرا ہے۔ ظافر فرماتے ہیں، میں مر جاتا میں وہ منظر نہ دیکھتا، ہوں میں جن، لیکن کربلا میں ایک موقع ایسا بھی تھا جہاں میری اپنی روح کانپ گئی۔ اب اس سے سوال جناب ظافر سے سوال کیا گیا، بتائیں وہ کون سا موقع تھا۔ سامعین گرامی، وہ ذاکر ریاکت سمندوانا صاحب بڑے کمال قسم کے جملے کہتے ہیں کہ مصائب دی منزل نہ مکا، کہ ضرور ذاکر پڑھے کہ علی دی تھی تبر کا لت ہے تبتو رونا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسے ذرا گہرائی سے سمجھیے گا۔ ظافر کہاں آپ کی روح کانپی؟ ظافر فرماتے ہیں، جب میں کربلا میں داخل ہوا، جس منظر کو دیکھ کے میری روح کانپی، وہ پہلا منظر ہی حسین کی تنہائی کا تھا۔ یہ تھوڑی غربت ہے کہ میرے مولا حسین کربلا میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ علی کا لال
पुश्ते फरस पे तन्हा, मेरे मौला अकेले। अब फिर मेरे लबों पे जुमले आ गए, हर बंदे ने करबला लिखी है, लेकिन इस इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तन्हाई को जैसे मीर अनीस ने देखा है, ऐसा किसी ने नहीं देखा। एक एक मिसरा खुदा की कसम इंसान समझे तो पल पल जिए पल पल मरे। अनीस फरमाते हैं, यही वक्त अनीस ने लिखा है, आखिरी वक्त है, मेरे मौला ज़ीने ज़ुलजना पे हैं, दाएं देखते हैं बाएं देखते हैं, कोई अपना नजर नहीं आता, सामने 9 लाख का लश्कर है, जख्मों से चूर, बस आखिरी लम्हात है, मेरे मौला ज्यादा देर ज़ीने फरस पे नहीं। अनीस फरमाते हैं, उस वक्त मेरे इमाम ने नहर अलकमा की जानिब रुख अनवर कर रोशन का रुख किया, और मेरे इमाम ने एक रो के जुमला कहा जनाब अब्बास अलमदार से। हुसैन रो के फरमाते हैं, गाजी अफसोस के तूने मेरी तन्हाई न देखी, अब्बास तेरा हुसैन अकेला रह गया। जाफिर फरमाते हैं, तब मैं हुसैन के पास गया, मैंने जाके कदमों पे हाथ रखे, तवील मजमून सामीने गिरामी में ख़त्म कर रहा हूँ, मैंने हाथ बांध के कहा, मौला मुझे एक बार इजाज़त दें, मैं 9 लाख के सर काट के आपकी नालैन पे रखूँ। अली के लाल ने रो के फरमाया, जाफिर मेरे पास लश्कर की कमी नहीं, तू जिन्नात का भी लाया है तो मेरे लिए वो काफ़ी नहीं। जाफिर मेरे पास मलाइका के लश्कर मौजूद हैं, जाफिर मैं राज़ी हूँ, तू जा। फरमाया, मौला आपको इस हाल में मर जाऊंगा लेकिन छोड़ के नहीं जाऊंगा। जाफिर रुकना चाहता है तो वो सामने वाले टीले पर रुक, जितनी देर मैं इमाम बन के हुक्म दूँ वहाँ खड़ा रहीं। जाफिर जब मैं इमाम बन के हुक्म दूँ ना करबला छोड़, उसके बाद तेरा रुकना हराम होगा। बंदा सर नीचे कर ले जो हाय भी नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा रियायत होती नहीं। जाफिर फरमाते हैं, मैं उस टीले पे जाके खड़ा हो गया, तमाम मसाइब जाफिर ने वहीं से देख के बयान किए हैं, मैंने सारा मजमून छोड़ दिया, बस अली का लाल जीन से ज़मीन पे आया। जाफिर फरमाते हैं, मेरे मौला ने सजदा आखिर में सर रखा, वहाँ से वो जालिम आया जिसके हाथ में कुंद खंजर था, अभी उसने पहली ज़रब चलाने के लिए खंजर हवा में बुलंद किया। जाफिर फरमाते हैं, मुझे मौत आ जाती, मैं वो मंजर न देखता। उसने हाथ उठाया, उसने ज़रब चलाने का इरादा किया, या मेरे इमाम ने सजदे से सर उठा के रो के फरमाया, जालिम तूने मरना है, मैंने शहीद होना है, मेरा रहा कोई नहीं, तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता, एक लम्हे के लिए तवक्कुफ कर। जाफिर फरमाते हैं, वो जालिम रुका, अब अली के लाल ने सर उठा के उसी टीले की जानिब देखा। हुसैन अलैहिस्सलाम ने रो के फरमाया, जाफिर तू गया नहीं है? जाफिर ने कहा, मौला मर जाऊंगा, छोड़ के जाऊंगा नहीं। किबला जाफिर कहता है, चीख निकली अली के लाल की, रो के फरमाते हैं, जाफिर जल्दी कर, अब करबला छोड़, उसकी वजह ये है मेरी माँ अपने बाल खोल के करबला की जमीन से पत्थर साफ कर रही है। जाफिर हुसैन की गैरत गवारा नहीं करती। अली की दुखी बेटियों, आपका गिरिया अपनी बारगाह